على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توری قصہ مختصر قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب حضرات محترم بھائیوں بزرگوں، میں نے جو آیہ مبارکہ کا کچھ جز پڑھا ہے، میرے رب اپنے پیارے حبیب کو فرما رہے ہیں۔ کون؟ رب کائنات اپنے حبیب کو فرما رہے ہیں، وہ حبیب جن پہ قرآن مجید فرقان حمید کی 6666 آیت بینات اللہ نے نازل فرمائی۔ ان کو کہہ رہے ہیں محبوب آپ کہو کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کرو۔ کوئی نہیں، جنہیں جانا جان دے، میں نے کسی دی نہیں لوڑ، تسی بیٹھے ہو کوئی گل نہیں، میں دو چار گلاں کہہ لوں۔ اللہ پیا فرماندا محبوبہ کی دعا مانگ، حضرت صاحب تسی تے پڑھے لکھے ہو سارے، رب اپنے محبوب نو کہنا اور کہو اے اللہ میرے علم تے، کہن کون ڈیا؟ رب ہی کہندا نا محبوب نو کہ محبوبہ تسی کہو اللہ میرے علم چ اضافہ فرما۔ جدوں کہ علماء محدثین و مفسرین اس بات دے اتے متفق نے کہ جدوں میرے آقا تے قرآن مجید فرقان حمید دیاں ساریاں آیتاں اتر گئیاں، پورا قرآن اتر گیا، میری گل سن لو، اس ویلے مجلد نہیں سی، اس ویلے آیتاں دی صورتاں دی صورت سی۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے عشاق محترم ہے، بزرگان دین بڑے بڑے پیر بیٹھے نے، میں تے قدنا جی طالب علم ہاں۔ میرے نبی دے پیاروں میری گل تے دسو، قرآن جڑا ہے خدا نے فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی ایسا خشک اور تر علم ایسا نہیں میرا رب فرماتا ہے، یا کوئی ایسی خشک اور تر چیز نہیں جو میں نے اس کتاب مبین یعنی قرآن مجید میں نہ رکھی ہو۔ اب قرآن کا مالک کہہ رہا ہے، قرآن کا اتارنے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے اس میں کوئی خشک اور تر ایسی چیز چھوڑی نہیں جو اس میں موجود نہ ہو۔ اور وہ نبی جس پہ یہ قرآن اترا ہے، اس نبی کو رب فرما رہا ہے کہ اے محبوب کہو اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تے آج 3 جماعتاں پڑھ کے مولوی مامے خان لگتا ہے چڑھ کے بہن دا۔ کیا بات ہے، کیا بات، صحیح جملہ۔ خدا کی قسم میری بات سنو، حضرت صاحب کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے بات کرتا ہوں، علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ بھی حضرات بڑے بڑے علماء کرام ہیں، بڑے بڑے مفتی صاحب سے ان کا رشتہ ہے۔ بات ہے کہ ہمارے ہاں بیڑا ہی غرق ان لوگوں نے کیا ہے، درس نظامی پورا نہیں کیا۔ میری بات غور سے سننا، کسی استاد کے سامنے اپنے جو گھٹنے ہیں وہ نہیں ٹیکے، کسی کے قدموں کو چوما نہیں ہے، میری بات یاد رکھو۔ پھر انٹرنیٹ سے جو دل میں آیا وہ تعویلیں پیش کر کے دین کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ میری بات غور سے سنو، کہتے ہیں بابیاں نے کچھ نہیں دیتا، بابے دی قبر تے آئے ہیں نا، بابیاں دی گل کرنی ضروری ہے۔ پیر صاحب دی قبر تے آئے ہیں نا، انہوں دے روزہ مبارک تے آئے ہیں، اماں جی دا بھی روزہ نال ہے، آندے نے بابیاں کچھ نہیں دیتا۔ گل تے غور نہ سنو، سیدنا یونس علیہ السلام نبی ہیں، اگے چلو سیدنا سلیمان علیہ السلام نبی سن، سیدنا داؤد علیہ السلام دے بیٹے، بادشاہت بھی ملی، اور رب کریم نے رہ
انہاں دے لئی مسخر کر دیتی. ہواواں کی کیتیاں جی؟ مسخر کر دیتیاں. ہن بابے نبی ہے اللہ دا کون؟ سیدنا سلیمان علیہ السلام. تے لوڑ پہ گئی پڑھو سورہ نمل. میں قرآن سے بات کروں گا شرازی صاحب، میں تکے دیاں سٹا نہیں ماریاں کدی، تے نہ رٹا لا کے میں مولوی شبیر صاحب بنیا تے نہ فدا شاہ بنیا. اللہ بچائی رکھے سارے ہوں. کیونکہ وہ بات کرو جو سینے سے اترتی ہے، جو اپنی آنکھ سے پڑی ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام نبی سن کے نہیں؟ نبی وڈا ہوندا کہ ولی؟ تے پھر گل تے سنو کہ جڑے سارے آکھدے بابیاں کچھ نہیں کیتا، دربار نبی دا ہے، دربار نبی دا ہے. وڈے نبی نے یہ کوئی شک نہیں، شان عظمتاں نبیاں دیا وڈیاں نے. لیکن جنہوں پوچھیا افریت جڑا دربار جو سب تو وڈا ہے، پوچھیا بلقیس دا تخت دے آن تو پہلے لے آنا چاہنا. انہاں آکھیا حضرت تواڈے دربار دے ختم ہون تک لے آواں گا. فرمایا نہیں نہیں یہ دیر ہے. یار بابے دی قبر تے آئے خدا واسطے کوئی گل سن کے جانا. میں اپنی گل نہیں کرنا، نہ میں کسی پیر شیر دی کرامت بیان کرنا، میں وہ بیان کر لگا جنہوں قرآن نے بیان کیتا ہے. محترم بھائی بات غور سے سن. اللہ دے نبی فرمایا، سیدنا سلیمان علیہ السلام فرمایا نہیں نہیں اے افریت، اے جنہ دے بادشاہ، اے مینوں پسند ہی نہیں گل. میرا دربار کدو ختم ہوئے؟ اس تو جے پہلے وہ آ گئی پھر. ہون دسن لگا بابے کی کر دے. اوتھے ہی آپ دی امت دا ایک ولی بیٹھا سی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اوتھے ہی ایک اللہ دا ولی بیٹھا سی. امت سیدنا سلیمان علیہ السلام دی سی. انہاں کہا حضور جے حکم کرو تے میں ہوں. نہیں سمجھے یار خدا کی قسم. یہاں کو باشعور انسان بیٹھے ہوتے تو تڑپ جاتے. اللہ کے ولی کی بات کرنے لگا ہوں. بابے آکھیا حضور جے تسی ماں حکم کرو تو آڈی زبان بولنا. میری گل سنو، میں پٹواری بھی جاننا، اٹکنی جاننا، گجرخانی جاننا، سندھی جاننا. اللہ نہ فضل ہے میں کی کہندے فرینچ جاننا، میں اسپینش جاننا، میں بڑیاں زباناں جاننا، عربی جاننا. گل سنو میرے پیارے بھائیو، اللہ دے بابے ولی جڑے سی، بابا جی جڑے سن، امت تے سیدنا سلیمان دی سی. شان تے وڈی سلیمان دی سی، بادشاہت سلیمان علیہ السلام دی سی، نبوت سلیمان علیہ السلام کو سی. لیکن ضرورت پہ گئی تے بابے بھی کم آ جاندے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کیا بات، ضرورت پوے تے بابے بھی. حضرت صاحب کی میں کہا بابے بھی کم آندے نے. ایویں نہیں. بابا جی خادم حسین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے سارے پت تے تیاں تے سارے پوترے پوتریاں دوترے تے دوتریاں تے جوائی سارے حافظ قرآن کیوں بن گئے؟ بابے نے کم کیتا سی. نہیں سمجھے یار. محترم بھائی بات ہے. بابا اٹھیا، بابے آکھیا حضور ماں حکم فرماؤ. تے فرمایا کنی دیر آکھیا آنکھ بند کرو تے کھولو تے تخت اگے ہو. یہ جیڑے باندر دے پتر کہندے بابے کچھ نہیں کردے، انہوں نے کہو قرآن تے پڑھ کے ویکھو بابے کی کردے رہے. کیا بات. آگے چل رہے ہیں. حضرت صاحب میری بات غور سے سنو. یہ تو آپ کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے میری طرف سے، کیونکہ آپ کے والد گرامی پیر سن. ساری زندگی دین دسیا لوکاں، ساری زندگی بے کس مریضاں دیاں دعاواں لیاں، اپنے پلیوں دعائیاں دیندے رہے. گل نہیں سمجھ گئے؟ کسے دی روحانی بیماری دور کی تھی، کسے دی جسمانی بیماری دور کی تھی، تے پھر اللہ نے کرم میں فرمایا کہ ساری اولاد جو قرآن دا نور رکھ دیا. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے یار بھی نے، پیارے داماد بھی نے، ایام بھی انہاں دے نے. سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماندے نے کہ میرے نبی، بخاری شریف کی حدیث ہے، روایت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ذو النورین فرماتے ہیں، دو نوروں والے فرماتے ہیں. میری بات غور سے سنو. میرے مصطفیٰ جان رحمت کی دو شہزادیاں ان کے گھر میں ہیں.
مذاق تو نہیں ہے، ایک فوت ہوئی پھر دوسری عطا کر دی۔ یہ بخت کس کے ہیں؟ ایک گل تے دسو، من کنت مولا فہذا علی مولا تے اسی مننے ہاں۔ میری گل غور نہ سنو، اللہ دے نبی حضرت علی دا ہاتھ پھڑیا تے کھلاریا، فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ لیکن ایک گل تے دسو، صلح حدیبیہ بیعت رضوان چ مصطفیٰ جان رحمت نے سیدنا عثمان غنی ذو النورین کی جڑی شان بیان کی ہے، غور نہ سوڑے سنی، میرے نبی فرمایا اے ہاتھ میرا تے اے عثمان دا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان صحابہ۔ سجا ہاتھ نے میرے نبی فرمایا میرا ہے تے کھبا ہاتھ میرے عثمان دا ہے۔ اور جدے ہاتھ نو مصطفیٰ اپنے ہاتھ نو جدہ ہاتھ آکے عثمان غنی۔ بہت اچھا حضرت جی جدے ہاتھ نو میرا نبی اپنا ہاتھ آکھے او دا نا عثمان غنی ہے۔ محترم بھائی، وہ پیارے عثمان غنی کیا فرماتے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ حدیث مصطفیٰ کی ہے تو روایت کرنے والے کون ہیں؟ سیدنا عثمان غنی ذو النورین کہ تم میں سے وہ بہتر ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ اب بات ہے کسی کو چیف آف آرمی سٹاف کوئی گولڈ میڈلسٹ دیتے ہیں، کسی کو تمغہ امتیاز دیتے ہیں، میری بات غور سنو، کسی کو وزیر اعظم دیتے ہیں، کسی کو صدر مملکت دیتے ہیں، کسی کو وزیر پنجاب دیتے ہیں، کوئی پنجاب کی وزیر اعلیٰ کوئی کسی کو کوئی چیز دے دے تو بڑا فخر ہوتا ہے۔ لیکن رب کی قسم مسجد میں بیٹھے ہو، بات غور سے سننا، ارے جسے مصطفیٰ جان رحمت فرمائیں تم میں سے وہ بہتر ہے، نہیں سمجھے خدا کی قسم سونے دے بوتی نے جنوں میرا نبی کہے وہی بہتر ہے، تسی سارے بہتر ہو جنہاں دے سینے قرآن۔ میں مبارک باد دینا حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پیر علی اکبر المعروف نورانی پیر زیدہ مجدہ نو جنہاں دے بھتیجیاں دے گھر اج بیٹیاں بھی قرآن دیا حافظہ بنی۔ میرے رب دا خاص احسان ہے کہ قاری امجد حبیب صاحب، قاری رمضان حبیب صاحب مدنی برادران، اے دونوں میں فقیر دے ادارے دے صدر مدرس نے دونوں پائی دین دستے نے سارا دین تے پھر آلہ تسی انہوں علماء اکرام جنہاں نو میرے مصطفیٰ نے کیا۔ دنیا دی کوئی ڈگری اس ڈگری نال نہیں رڑدی جدے تے سٹیم مصطفیٰ جان رحمت۔ تو مبارک دے حقدار نے اللہ تعالیٰ کو فریاد ہے رب کائنات انہاں دے گلشن صدا بہار رکھے، انہاں نو اسی طرح قرآن دا فیض ونڈن دی توفیق دے وے تے اللہ تعالیٰ میرا کہنا سننا قبول کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔